یہ ایک چھوٹا سا خوشحال محلہ تھا۔ یہاں پر ہر کوئی اپنی زندگی سکون سے گزار رہا تھا۔ دن کو بچے کھیلتے، مائیں کھانا پکاتی، بزرگ مسجد اور دکانوں کے چکر لگاتے۔ رات کو ہر طرف خاموشی چھا جاتی۔ لوگ اپنے گھروں میں چین کی نیند سوتے اور صبح تازگی کے ساتھ اٹھتے۔ لیکن یہ سکون زیادہ دن نہ چل سکا۔ ایک رات اچانک ایک گھر سے چیخیں سنائی دینے لگیں۔ یہ آوازیں کسی ایک گھر سے نہیں بلکہ پورے محلے کے مختلف کونوں سے آ رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باریک سی آوازیں۔ پہلے پہل تو لوگوں نے سمجھا شاید کسی گھر میں بچے کھیل رہے ہیں، مگر جلد ہی راز کھل گیا۔ یہ آوازیں کسی بچے کی نہیں بلکہ چوہوں کی چیخیں تھیں۔ شروع میں 2-4 چوہے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورے محلے میں پھیل گئے۔ کوئی گھر ایسا نہ رہا جہاں یہ ناپسندیدہ مہمان نہ پہنچے ہوں۔ کسی کی کچن میں آٹا اور چاول کتر ڈالے جاتے، کسی کے بستر پر رات کو دوڑتے اور کمبل میں گھس جاتے۔ بچوں کے کھلونے بھی کاٹ کر برباد کر دیتے۔ برتنوں میں پڑی روٹیوں پر پنجے مارتے اور بھاگ جاتے۔ رات کو سب کے سونے کے وقت اتنا شور مچاتے کہ نیند اڑ جاتی۔ چوہوں کی چیخیں سے محلے کا سکون برباد ہو گیا۔ بچے ڈر کر اپنی ماں کے ساتھ لپٹ جاتے۔ مائیں کچن میں جاتے ہوئے دہلیز پر جھانک جھانک کر دیکھتی۔ بزرگ بھی رات کو کروٹیں بدل بدل کر سوتے۔ ایک شام محلے کے سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ کسی نے کہا، یہ چوہے ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ دن میں سامان کھاتے ہیں، رات میں نیند چراتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، ہم نے 2-3 بار زہر بھی ڈالا مگر یہ تو اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ تیسرا بولا، ہمیں کوئی بڑا قدم اٹھانا پڑے گا۔ محلے کے بڑے بزرگ حاجی صاحب نے سب کو سمجھایا، بھائیو، چوہوں سے جان چھڑوانا اتنا آسان نہیں۔ یہ 1-2 نہیں، پورا لشکر ہے۔ ہمیں کوئی ایسا طریقہ سوچنا ہوگا جو ان کے دل میں خوف ڈال دے۔ یہ بات سن کر سب نے ایک ہی نام دیا، بلی۔ ہاں، بلی ہی واحد جانور ہے جسے دیکھ کر چوہے بھاگ جاتے ہیں۔ مگر سوال یہ تھا کہ بلی کہاں سے لائی جائے؟ محلے میں کوئی بڑی بلی موجود نہ تھی۔ بچے تو شوق سے بلیاں پالتے تھے، مگر وہ ننھی منھی بلیاں تھیں جو خود چوہوں سے ڈرتی تھیں۔ آخر طے پایا کہ شہر سے ایک بڑی تگڑی بلی منگوائی جائے۔ چند دن بعد ایک شام جب سورج ڈل رہا تھا، محلے کے دروازے پر ایک ٹوکری میں بڑی سی بلی لائی گئی۔ اس کا نام تھا شیرا۔ شیرا عام بلی نہ تھی۔ اس کا رنگ سفید اور بھورا ملا جلا تھا۔ آنکھیں چمکتی ہوئی سبز، کان کھڑے اور جسم مضبوط، دیکھنے میں ہی شیرنی لگتی تھی۔ بچے خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ یہ آئی ہماری ہیرو بلی۔ خواتین نے سکھ کا سانس لیا اور مردوں نے کہا، اب دیکھنا یہ شیرا سب چوہوں کو بھگا دے گی۔ بلی کو سب نے احترام سے محلے کے بیچ والے بڑے گھر میں بٹھایا، کیونکہ وہاں سب سے زیادہ چوہے تھے۔ جیسے ہی رات ڈھلی، چوہے حسب معمول باہر نکلے اور شور مچانے لگے۔ مگر آج معاملہ مختلف تھا۔ کچن کے ایک کونے سے شیرا کی آنکھیں سبز روشنی کی طرح چمکی۔ اس نے ہلکی سی میاؤں کی اور پورا کچن سن ہو گیا۔ ایک بڑا موٹا چوہا جو اپنے گروہ کا لیڈر مانا جاتا تھا، وہ بولا، یہ کیا نئی مصیبت آ گئی؟
شیرہ بجلی کی طرح اچھلی اور پلک جھپکتے ہی اس چوہے کو دبوچ لیا۔ پورے محلے میں چیچی کا شور بلند ہو گیا۔ دوسرے دن صبح باقی چوہے ایک خالی گودام میں جا پہنچے۔ ان کے لیڈر کی موت نے سب کو ہلا دیا تھا۔ ایک چوہا بولا، یہ بلی خطرناک ہے، اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو یہ سب کو ختم کر دے گی۔ دوسرا چوہا بھی ڈرتا ہوا بولا، ہم تعداد میں زیادہ ہے، ہمیں ایک منصوبہ بنانا ہوگا۔ چوہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کو گروپ بنا کر نکلیں گے، کچھ بلی کو بھٹکائیں گے اور باقی سامان لوٹیں گے۔ اب محلے میں ایک دلچسپ جنگ شروع ہو گئی تھی۔ کبھی بلی رات کو اچانک دوڑ کر 5-6 چوہوں کو دبوچ لیتی، کبھی چوہے کھڑکیوں کے راستے اندر گھس کر بلی کو دھوکہ دے کر کھانے پر ہاتھ صاف کر جاتے، کبھی بلی رات بھر چھپ کر بیٹھتی اور ایک ہی وار میں پورا گروپ پکڑ لیتی، کبھی چوہے اتنا شور مچاتے کہ بلی بھی تھک جاتی۔ محلے والے دن رات یہ مقابلہ دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ بچے تو چھپ کر کھڑکیوں سے یہ سب دیکھتے اور تالیاں بجاتے۔ چند دن بعد محلے والوں نے بلی کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سب گھروں میں چوہوں کے راستے بند کرنے شروع کر دیے، پرانے دانے صاف کر ڈالے اور کھانا ڈھک کر رکھنا شروع کر دیا۔ اب چوہوں کے پاس کھانے کے مواقع کم ہو گئے، وہ بلی سے بھی ڈرتے اور بھوکے بھی رہنے لگے۔ چند ہفتوں کے اندر اندر چوہوں کا زور ٹوٹ گیا، کچھ بھاگ گئے، کچھ بلی نے ختم کر دیے۔ محلہ پھر سے سکون کا گہوارہ بن گیا۔ بچے کھیلنے لگے، خواتین اطمینان سے کچن میں جانے لگی اور بزرگ چین سے سونے لگے۔ بلی شیرہ کو سب نے ہیرو مان دیا، اور وہ صرف ایک جانور نہ تھی بلکہ محلے کی محافظ تھی۔ لوگ اس کے لیے دودھ اور گوشت بھی لاتے، بچے اس کے ساتھ کھیلتے اور سب اس کی عزت کرتے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ چھوٹی مصیبتوں کو نظر انداز کرنا بڑی مصیبت کو دعوت دینا ہے۔ اتحاد اور سمجھداری سے بڑی مشکل کو بھی حل کیا جا سکتا ہے، اور یہ قدرت نے ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل رکھا ہے، بس ہمیں عقل سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔